السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. اما بعد. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے با جماعت نماز کے فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کئی ایسے اسباق ہیں جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے تو ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ کاہلی و غفلت کی وجہ سے اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نماز میں بہت زیادہ غفلت کرتے ہیں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوٹ دی ہے کہ اگر بیمار ہوں تو نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹ تو دی ہے، لیکن آپ نے خود یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ جتنے مرضی بیمار ہو، جیسے مرضی بیماری ہو، کوشش کی جائے کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھی جائے اور باجماعت پڑھی جائے۔ اس کی مثال کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل مبارک سے دی۔ بخاری میں یہ مکمل واقعہ موجود ہے، حدیث نمبر 713 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں کافی بیمار ہو گئے، جس میں جو احادیث میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مرض الموت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار تھے۔ تو ظہر کا وقت تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، آپ نماز کے لیے آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ میری جگہ پر نماز پڑھائیں۔ تو اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہیں کہ وہ نماز کروائیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کروائیں گے تو وہ نرم دل ہیں، وہ جب آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان کی آواز نہیں نکلے گی۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر جانتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کریں۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دو مرتبہ پھر کہا کہ حضرت عمر کروائیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ یہی فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کروائیں۔ تو یہ سب سارا معاملہ پیش آیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، تو جا کے عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ نماز کروائیں۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ نماز ابھی کروانے ہی لگے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، بحال ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ میں آ رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو صحاباؤں کے ساتھ سہارا لے کر تو جب مصلی پر آئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے آنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بائیں طرف بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں طرف کھڑا کر لیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروانے کے لیے وہاں پہ موجود ہوئے تھے، کیونکہ جو امام ہے وہ مقتدی کے بائیں طرف ہوتا ہے اور جو مقتدی ہوتا ہے وہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس کس لیے کھڑا کیا کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیمار تھے، آواز اتنی بلند نہیں، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکبر بن کے کھڑے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اقتداء کریں گے، تم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء کرنی ہے، اور جو پیچھے والے ہیں وہ ان سے پیچھے والوں کی یعنی کہ پہلی صف والے ان کی اقتداء کریں گے۔ تو پھر ادھر یہ ہمیں جس طرح میں نے کہا شروع میں کہ ہمیں اس میں کئی اسباق ہیں، ایک تو میں نے بیان کر دیا کہ امام اور مقتدی کو کس جگہ پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور دوسری کہ اگر امام کسی تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے، جو مقتدی ہیں وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھیں گے، دوسرا سبق یہ۔ اور تیسرا سبق جو سب سے اہم ترین سبق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز گھر پڑھ سکتے تھے، ان کو کوئی روکنے والا یا کوئی کہنے والا نہیں تھا کہ آپ نے نماز کیوں گھر پڑھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے کے باوجود بھی مسجد میں آئے اور آ کر انہوں نے باجماعت نماز پڑھی۔ تو ہماری جو بیماریاں ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نہیں ہو سکتی، تو اسی لیے جیسے بھی بیماری ہو، کوئی بھی تکلیف وغیرہ ہو، تو کوشش کریں کہ نماز مسجد میں آ کے پڑھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، آج کل اتنی سہولت موجود ہے، نیچے بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں، کرسیاں ہیں اس پہ بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو لیکن گھر میں کاہلی کا شکار ہونا، غفلت کا شکار ہونے سے بہتر ہے کہ مسجد میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق، جس طرح آپ نے ہمیں کر کے دکھایا، آپ نے ایک حکم نہیں ہمیں کر کے دکھایا کہ بے شک بیماری ہو لیکن نماز مسجد میں آ کے پڑھی جائے، اور یہ فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو فرضیت ختم ہو جاتی، نہیں، نماز فرض ہے، جتنا مرضی بیمار ہو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے، لیکن پڑھنی فرض ہے تب تک کہ جب انسان بالکل ہی مدہوش ہو جائے کہ اس کو پتہ نہیں لگ رہا کہ میں کیا پڑھا ہوں کیا نہیں پڑھا، تو جب اس طرح کی اگر حالت ہو تو پھر وہ بے شک جب ٹھیک ہو تو پڑھ لو، لیکن جب ٹھیک ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت سے، آفت سے، پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور پختہ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔